وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، سیاہ خضاب کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، یعنی بالوں کو سیاہ رنگ کرنا، کالا رنگ کرنا۔ آپ نے کہا جی مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں، وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کیا ہے پیش۔ پھر آپ نے کہا جی حافظ ندیم ظہیر صاحب جو ہیں شیخ زبیر علی رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں، ان کا بھی میں نے پڑھا ہے تحریر، وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ اچھا محترم بھائی، پہلی بات یاد رکھیں کہ حافظ ندیم ظہیر صاحب جو ہیں وہ بالوں کو یعنی داڑھی وغیرہ کو کالا رنگ لگانا اس کے قائل نہیں ہیں، وہ تو اس کے مخالف ہیں۔ آپ نے پھر ان کے مضمون کو پڑھا ہی نہیں۔ آپ ذرا ان کے مضمون کو دوبارہ پڑھیں، اگر آپ کے پاس ہے تو دوبارہ پڑھیں، ورنہ حافظ ندیم ظہیر حافظ اللہ جو ہیں ان کا نمبر آپ کہیں سے لے لیں، تو چاہے میرے سے پرسنل میں رابطہ کر لیں، تو ان سے آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ فون پہ بات کر لیں۔ جی وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ سیاہ رنگ بالوں کو نہیں لگانا، یہ داڑھی وغیرہ کو جو لگاتے ہیں نا کالا رنگ، یہ وہ تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی تحریر تو اس کے مخالف ہے، اس کے حق میں نہیں ہے۔ جی بلکہ حافظ ندیم ظہیر صاحب نے ایک اثر پیش کیا، امام عطا بن ربا رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی تھے، ان کا انہوں نے اثر پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ وہ تابعی ہیں، تو ان کا اثر انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت دیکھی ہے، ان میں سے کوئی بھی سیاہ خضاب نہیں لگاتا تھا، وہ صحابہ کرام تو صرف مہندی اور کتم کو باہم ملا کر اور اس زرد رنگ سے خضاب لگاتے تھے۔ یہ انہوں نے اثر پیش کیا باقاعدہ اپنے آرٹیکل میں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ اثر موجود ہے۔ جی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 25,516 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ اثر عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ کا پیش کر کے تو ان لوگوں کا رد بھی کیا ہے، تو اس لیے یہ سیاہ خضاب بھائی نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جو ہیں حافظ اللہ، ان کا اگر موقف ہے تو ٹھیک ہے، ان کو یہ سمجھ آئی ہے، اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے، ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ نہیں لگانا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی وہ حدیث سنن نبی داؤد سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ یکون قوم یخذبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب سے اپنے بال رنگیں گے جس طرح کے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد نسائی کے اندر روایت موجود ہے۔ جی 5078 نمبر ہے سنن نسائی کا، اور 4212 نمبر ابو داؤد کا، یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کتنی واضح روایت ہے۔ اور پھر اس روایت کے اوپر جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے، وہ بھی سیاہ خضاب کی ممانت کا عنوان جو ہے انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے باقی ائمہ محدثین کو بھی آپ پڑھیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، زیادہ نہیں لگانا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔